کارواں 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 میرے کارواں کارواں کارواں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سفر کربلا میں میں آپ کی میزبان شہلا عباس۔ ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں محترمہ شائستہ زیدی صاحبہ اور جناب خورشید عابد صاحب۔ اس پروگرام میں ہم امام علی مقام کے قیام کے مقاصد، امام کا موقف، باطل کا دباؤ اور امام کے ثبات قدم پر گفتگو کریں گے۔ انسانی تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے، ایسی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے جو حق و صداقت کی راہ میں دی گئیں، لیکن ان ساری قربانیوں میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی سب سے بلند ہے، اس لیے کہ اس قربانی کو جسے ہم مارکہ کربلا کہتے ہیں، اسے خیر و شر کی فیصلہ کن جنگ کا نام دیا گیا ہے۔ باطل نے ایک حتمی وار کیا تھا کہ دین خدا کو مسخ کر دیا جائے، اور امام حسین نے دین خدا کی حفاظت کے لیے اس باطل کے ہاتھ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قطع کر دیا۔ اب کوئی حلال خدا کو حرام قرار نہیں دے سکتا، اور خدا کے بتائے ہوئے حرام کو کوئی حلال خدا قرار نہیں دے سکتا، اس لیے کہ امام علی مقام نے اپنے خون سے حق اور باطل کے درمیان ایک خط تمیز کھینچ دی۔ مصطفیٰ نور ہیں، اس نور میں شامل ہیں حسین، علم سرکار ہیں، تعلیم کا حاصل ہیں حسین، جس میں دھڑکن دل زہرا کی ہے وہ دل ہیں حسین، ایک لمحہ سہی صدیوں کے مقابل ہیں حسین، نام اسلام کا اس نام سے تابندہ ہے، اے اجل دیکھ حسین ابن علی زندہ ہے۔ مارکہ کربلا دو سرداروں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ دو نظریات کی جنگ تھی، دو کرداروں کی جنگ تھی۔ اس عظیم مارکہ حق و باطل پر گفتگو کرنے میں سب سے پہلے ہم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا امام حسین کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے کہ امام کا موقف دراصل کیا تھا۔ دیکھیں، سب سے بہتر اس سلسلے میں، بلکہ پورے سفر کربلا کے سلسلے میں، جب ہم تجزیہ کرنا چاہتے ہیں کہ آخر اس واقعے کا پیغام کیا ہے، اس لیے کہ وہی باتیں زندہ رہتی ہیں جن کا ہم سے کوئی تعلق ہوتا ہے، جو ہمیں کوئی پیغام دیتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے زیادہ اہمیت خود امام علی مقام کے کلام کو دیتی ہوں، اس لیے کہ ایک تحریک ہے، اس کا قائد ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یہ بات جو ہے یہ متعین کرتی ہے کہ آخر اس کا مقصد یہ کس نوعیت کا مارکا تھا، یا یہ فریقین جو تھے ان کا کردار کیا تھا، اور یہ کیوں ٹکرا رہے تھے، اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ تو دیکھیں، اس سلسلے میں جس وقت امام سے بیعت طلب کی گئی ہے، یہ رجب کی آخری تاریخیں ہیں، تو امیر مدینہ کی طرف سے بلاوا آیا اور تقریباً رات کا وقت تھا، اور امام علی مقام سمجھ گئے کہ آپ کو بیعت کے لیے طلب کیا جا رہا ہے، آپ گھر تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد آپ امیر مدینہ کی اس میں تشریف لے گئے قصر میں۔ تو اب جب یہ بتایا گیا کہ یزید کی تخت نشینی کی خبر دی گئی اور اس کے ساتھ بیعت کا مطالبہ کیا گیا، تو پہلے تو امام نے یہ کہا کہ جیسے شخص سے اس وقت رات کو بیعت لینے کا مقصد کیا ہے، اور پھر آپ نے کہا کل جب تم سب لوگوں کو بیعت کا مطالبہ پیش کرو اس وقت مجھ سے بات کرنا۔ لیکن مروان بن حکم قریب بیٹھا تھا، اس نے بڑے گستاخانہ باتیں کہیں کہ دیکھو اس وقت انہیں نہ جانے دینا، ورنہ پھر یہ قابو میں نہیں آئیں گے۔ تو اس پر پھر اب حتمی فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا تھا، واضح جواب دینے کا۔ امام علیہ السلام نے بیان کیا، اے امیر، ہم اہل بیت نبوت اور مادن رسالت ہیں، اور یزید ایک فاسق و فاجر شخص اور بے گناہوں کا قاتل ہے، پھر مجھ جیسا شخص اس جیسے کی کیسے بیعت کر سکتا ہے۔ اب اس میں جو الفاظ کی چوائس ہے وہ بڑی بامانی ہے، یعنی آپ نے یہ نہیں کہا میں فرزند رسول ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا میں نبی کا نواسا ہوں، بلکہ اہل بیت نبوت اور مادن رسالت، یعنی ہم
रसूल के पैगाम के अमीन हैं। हम नबी के अहले बैत हैं, नबूवत के अहले बैत हैं, मादन रिसालत हैं, हम रिसालत का ख़जाना है। यानी रसूल जो इल्म का ख़जाना, जिन अक़दार का ख़जाना, जिस फ़लसफ़ा हयात का ख़जाना ज़माने को देकर गए हैं, हम उसका मरकज़ हैं। तो इस तरह जनाब इमाम आली मकाम अपनी पोजीशन माशरे में वाज़े कर रहे हैं। और फिर देखें, अहले बैत नबूवत की बात जब आती है तो नबूवत का सिलसिला तो हज़रत आदम से लेके जनाब ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चलता रहा है। एक ही पैगाम हक़ बार बार आता रहा। तो हम और ज़्यादा गहराई से और करीब से इसका तज्ज़िया करें तो इमाम ये बताना चाहते हैं कि अंबिया जितने पैगाम लेकर आते रहे, और वो पैगाम अगर हम कलाम पाक के अल्फाज की रोशनी में मुख्तसरन जानना चाहें तो खुदावंद आलम ने कहा, सूरह हदीद की आयत है कि हमने भेजा अपने रसूलों को बैयनात के साथ, किताब और मीज़ान देकर, ताकि लोग इंसाफ कायम करें। वह ये अंबिया की बैसत का मकसद है, ये अंबिया का पैगाम था कि इंसानी माशरा इल्म और अदल की बुनियादों पर इस्तवार होना चाहिए। ये हैं उसूल इस्लाम इंसानी माशरे के। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अहले बैत नबूवत और मादन रिसालत कहने से मकसद ये है कि हम तो तमाम उस हरफ हक़ के अमीन हैं जो खुदावंद आलम मुख्तलिफ अंबिया के ज़रिए भेजता रहा। और इसीलिए देखिए, हम ज़ियारत आशूरा में जनाब इमाम आली मकाम को वारिस अंबिया कहकर सलाम करते हैं कि आप आदम के भी वारिस हैं, आप नूह के भी वारिस हैं, आप तमाम अंबिया के वारिस हैं। तो ये आपने अपनी जिम्मेदाराना हैसियत बताई। और फिर उसके बाद यजीद के किरदार का तारुफ कराया कि यजीद एक फासिक व फाजिर शख्स और बेगुनाहों का कातिल है। यानी यजीद वो है कि जो पैगाम अंबिया के जरिए आया उसकी तरदीद करने वाला है, उसके खिलाफ अमल करने वाला है। उसका किरदार और गुफ्तार जो है वो सरासर उस पैगाम के खिलाफ है, उस पैगाम की नफी करती है। और फिर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं कहा मैं उससे कैसे बैत कर सकता हूँ। देखिए, वो कहते हैं मैं उससे कैसे बैत कर सकता हूँ, तो शहला बीबी एक जाती फेल होता है। जो मैं पैगाम की बात कर रही हूँ ना, आपने फरमाया मुझ जैसा शख्स उस जैसे की कैसे बैत कर सकता है। वो ये अब एक उसूल बन गया कि जो भी अंबिया के रास्ते पर चलने वाले होंगे, जो भी अंबिया पर ईमान लाने वाले होंगे, वो कभी भी जालिमों से, फासिक व फाजिरों से ताउन नहीं कर सकते, वो उनके इक़्तिदार पर राज़ी नहीं हो सकते। गोया इमाम ने ये उसूल बताया कि देखो, इंसानी माशरे पर जालिमों को हुकूमत करने का हक़ नहीं है। और फिर ये आलम इंसानियत को एक उसूल दिया कि हम इस उसूल को सरबलंद करने वाले, इस उसूल का पैगाम देने वाले हैं आलम इंसानियत को कि देखो, जालिमों से ताउन न करना, फासिक व फाजिरों से ताउन न करना, ये जो है ये अंबिया का पैगाम है। और ये हमारे लिए एक उसूल इमाम आली मकाम दे रहे हैं। और ये ऐसा उसूल है कि जिसकी हर ज़माने को, हर कौम को ज़रूरत है। यानी ये जो है, ये जोग्राफियाई हदबंदियों से ये नस्ल सबसे बालातर है। कौन सा माशरा ऐसा है जो ये कहेगा कि इंसान की फलाह इसमें है कि जालिम उस पर हुकूमत करे। हालांकि ज़्यादातर जालिम ही हुकूमत करते रहे हैं, लेकिन जालिमों को इंसानी माशरे पर हुकूमत का हक़ हासिल नहीं होना चाहिए। ये उसूल है जो मैदान करबला में इस अजीम कुर्बानी के ज़रिए इमाम आली मकाम ने हम तक और तुम तक पहुँचाया, बल्कि सारे आलम इंसानियत तक पहुँचाया। इमाम ने सिर्फ यजीद ही को नहीं बल्कि यजीदियत को बेनकाब कर दिया। यजीदियत को बेनकाब किया कि देखो, ये जो तरीक़ाकार है, ये जो तरीक़े हैं, ये दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ है। बल्कि सारे पैगम्बर खुदावंद आलम ने इसलिए भेजे कि इंसान को अदल का पैगाम दें, इंसान को इल्म का पैगाम दें। जाहिलों को और जालिमों को ज़ाहिर हुकूमत का हक़ नहीं दिया जा सकता, वरना इंसानी माशरा तबाही का ही शिकार रहेगा। जो हम देखते हैं सारी ज़ाहिर इंसानी तारीख़ किस तरह से खून में रंगी हुई है। तो इसकी वजह यही है कि बहरहाल अमली तौर पर ज़्यादातर ज़मानों में ज़ालिम और जाहिल ही हुकूमत करते रहे। लेकिन इमाम ने अपने बाकायदा एक ऐलान कर दिया। हाँ, देखो, बात दरअसल ये है कि अब हम ये देखें सूरत हाल क्या थी उस ज़माने में। सूरत हाल यही नहीं थी कि यजीद अपनी
اپنے پاس اقتدار رکھنا چاہتا تھا. اگر اسے محض اقتدار اس کا مقصد ہوتا نا تو 4 آدمی ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی. عبد الرحمن بن ابو بکر ہیں, عبداللہ بن عمر ہیں, عبداللہ بن زبیر ہیں اور امام علی مقام. تو جو اتنی طاقت کا مالک ہو, جس کے پاس فوجیں ہوں اور سب کچھ ہو, تو 4 آدمی اگر بیعت نہ بھی کرتے تو اس کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جائز جانشین رسول بھی ثابت کرنا چاہتا تھا. یعنی مسئلہ نیابت رسول کا ہے کہ جس کی امام نے سختی سے تردید کر دی کہ یہ معاشرہ اسے نائب رسول یعنی تسلیم کر چکا تھا. تو اب دیکھیں, اگر کسی ظالم کو نائب رسول تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں یہ خبر ہی نہیں کہ اسلام کے کیا بنیادی اصول ہیں, کیا بنیادی اقدار ہیں. تو اب یہ جو پورے معاشرے پہ جہل کی کیفیت چھائی ہوئی تھی, جو ظاہر ظلم کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے معاشروں پر, کہ ایک فاسق و فاجر کو, ایک ظالموں کو, بے گناہوں کے قاتل کو یعنی جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین سمجھا جا رہا ہے, نائب رسول سمجھا جا رہا ہے, خلیفۃ الرسول سمجھا جا رہا ہے. تو یہ ایک اتنا بڑا خطرہ تھا کہ اگر یہ بات آگے چلتی رہتی, اگر اس کے خلاف کوئی پروٹیسٹ نہ ہوتا اور اگر کوئی یہ بتانے والا نہ ہوتا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے, تو یہی طریقہ رواج پا جاتا یا بالفاظ دیگر اسلام کے نام پہ عرب امپیریلزم قائم ہو جاتی, جو ہو چکی تھی. تو اب امام علی مقام کا احتجاج جو ہے وہ ان سوئے ہوئے ضمیروں کے خلاف ہے. یعنی امام لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانا چاہتے ہیں, ان میں یہ آگاہی پیدا کرنا چاہتے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے. ہاں, اور یہ کسی کو بھی ظالم و جابر کو خلیفۃ رسول ہونے کا حق حاصل نہیں ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر امام حسین کا یہ عظیم احتجاج نہ ہوتا تو لوگ اس عرب امپیریلزم کو, اس ملوکیت کو اسلام سمجھ بیٹھتے. اور جس طرح ہر ملوکیت کا سورج بالآخر غروب ہو جاتا ہے, اسی طرح اس ملوکیت کا سورج بھی غروب ہو جاتا ہے, جسے اسلام کا نام دیا جا رہا تھا. اور پھر اسلام کی بنیادی اقدار ہی ختم ہو جاتی. اب دیکھیں, اس سے ماضی میں تو یہ ہوا تھا کہ پیغمبروں کی تعلیمات بدلی جاتی تھیں, ان میں انحرافات ہوتے تھے, پھر دوسرا پیغمبر آتا تھا جو پھر اصلاح احوال کے لیے خداوند عالم جسے مبعوث کرتا تھا. لیکن اب تو نبوت مکمل ہو چکی تھی, تو اب ظاہر اب کسی پیغمبر کو نہیں آنا تھا. اب اس شریعت کو اسی صورت میں تابت باقی رہنا تھا. یعنی اب اس کے اصولوں میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل 50 سال بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ بالکل بدل چکا ہے, ایک بدلا ہوا معاشرہ ہے جس کا نام اسلام ہے. نمازیں بھی ہو رہی ہیں, مسجدیں بھی انسانوں سے بھری ہوئی ہیں, لیکن جو روح عبادت ہے یعنی اللہ کی حاکمیت, عدل کا قیام, علم کی ترویج, وہ سب ختم ہو کے اب ظلم کی اور جہل کی حکومت معاشرے پہ قائم ہو چکی ہے. تو اب اس بات کو واضح کرنا تھا کہ اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام علی مقام کے اس عظیم احتجاج نے ہمیشہ کے لیے اس بات کو واضح کر دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں امام علی مقام شہید ہو گئے تو کبھی ذہن میں آتا ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوا, کہ یا تو حکومت بدلتی. ٹھیک ہے, حکومت نہیں بدلی, نہ امام کا مقصد تھا, امام حکومت لینے نہیں چلے تھے. آپ نے یعنی حکومت تو حاصل نہیں کی, لیکن یزید سے نائب رسول ہونے کا حق ہمیشہ کے لیے لے لیا. اور نہ صرف یزید سے بلکہ زمانے کے تمام ظالموں سے نائب رسول ہونے کا حق ہمیشہ کے لیے لے لیا.